بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ امت مسلمہ عید الاضحیٰ کیوں مناتی ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اور عید الاضحیٰ کا منانا کب سے شروع ہوا۔ دین اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز سن 624 عیسوی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت سے ہم اسی طرح 2 تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا عندیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور وہ بھی زبانی توبہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملاً انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا اللہ رب العزت سے وعدہ کرنا چاہیے کہ زندگی میں دوبارہ وہ اس گناہ کو نہیں دہرائے گا۔ پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حضور جان کی نظر ہے جو کسی جانور کو قائم مقام ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً چھری چلائی جائے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اسوہ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے لیے انسان کو پہلے ان مراحل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے مسلسل عبارت ہے۔ یہ انسانی قربانی اپنی نوعیت اور تاریخ کے لحاظ سے پہلی قربانی تھی، کیونکہ یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے تھی، نہ کسی دیوی کے لیے تھی، نہ کسی دیوتا کے لیے تھی، نہ کسی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کو تیار تھا، ورنہ عموماً اس کام کو دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں، اور یہ کہ قربان ہونے والا بندہ وہ بھی بذات خود تیار تھا قربان ہونے کے لیے۔ اس سے پہلے قربانی کے لیے جس کو قربان کرنا ہوتا تھا زبردستی پکڑ کے لایا جاتا تھا اور وہ چیختا تھا، چلاتا تھا اور اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں چیز ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں قربان ہونے والا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور قربان کرنے والا قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جس کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی سے ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ کہ اگر کوئی مہنگی اور عمدہ جانور خریدتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے سراہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ دکھاوے کے لیے کی جانے والی قربانی کا اللہ رب العزت کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے عدد کو اگر 0 سے تقسیم کر دیا جائے تو حاصل ضرب 0 ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔
ناظرین کرام، اس قربانی میں صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جان کی قربانی بھی شامل ہے، اس میں مال کی قربانی بھی شامل ہے، اس میں اولاد کی قربانی بھی شامل ہے، اس میں وقت کی قربانی بھی شامل ہے، اور اس میں صلاحیتیں جو انسان کی ہیں ان کی قربانی بھی شامل ہے، جبکہ قربانی کی اصل روح تقوی اور اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔